آٹومن امپائر سیریز کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطنت عثمانیہ اور ایران کی شیعہ صفوی سلطنت کے درمیان ہونے والی ایک تاریخی جنگ چالدران کا ذکر کیا تھا، جس میں فتح کے بعد اب عثمانیوں کے لیے مشرق وسطیٰ میں فتوحات کا نیا دروازہ کھل گیا تھا، اور اب صفوی سلطنت کے بعد مصر کے مملوک سلطان سلیم کے غضب کا نشانہ بننے والے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان سلیم کے ہاتھوں مصر کی 250 سالہ مملوک سلطنت کے ساتھ جنگ اور اس کے خاتمے کی تاریخ جانیں گے۔ سلطان سلیم اول نے 1514 عیسوی میں صفوی حکمران شاہ اسماعیل صفوی کو چالدران کی جنگ میں شکست دیتے ہوئے صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہر میں خوراک کی قلت اور فوج میں بغاوت کے خدشات کے باعث سلطان سلیم نے واپس استنبول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چالدران کی جنگ میں فتح نے سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں کو آنے والی چند صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا، لیکن خطے میں آنے والے نئے مسائل نے سلطان سلیم کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جنوب کی سرحدوں کو بھی محفوظ کریں۔ اس دوران اناطولیہ میں صرف 2 ہی ترک قبیلے ایسے رہ گئے تھے جو کہ عثمانی سلطنت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بنو ذو القدر جبکہ دوسرا بنو رمضان قبیلہ تھا۔ یہ دونوں ترک قبیلے کسی حد تک خود مختار تھے اور یہ مصر کے مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک سرحد کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن 1515 عیسوی کے دوران سلطان سلیم نے ان دونوں قبیلوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہوں نے سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی اور ان دونوں قبائل کو فتح کر کے مکمل طور پر انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اب مصر کی مملوک سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل چکی تھی اور اب عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ کی چنگاری ابھر سکتی تھی۔ مملوک دراصل کون تھے اور ان کی تاریخ کیا تھی؟ مملوکوں کی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 600 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 9ویں صدی عیسوی میں عباسی خلافت کے دوران نوجوان لڑکوں کو غلام بنانے کا رواج عام تھا۔ ان میں اکثریت ترک قبائل تھے، لیکن ان میں روسی اور عیسائی بھی شامل تھے۔ ان غلاموں کو جنگی تربیت دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی چالوں، مذہب، زبان اور سائنسی علم بھی سکھایا جاتا تھا، جس کے بعد یہ غلام مسلمان حکمرانوں کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ مملوک یعنی کہ غلام اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکومت میں بھی آ جاتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے خاندانی ریاستیں قائم کیں، جن میں سے غزنوی، خوارزمی، ہندوستان میں دہلی سلطنت، عراق کا مملوک خاندان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے بعد قائم ہونے والی بحری مملوک سلطنت تھی۔ یہی وہ مملوک تھے جنہوں نے 1260 عیسوی میں عین جالوت کی مشہور جنگ میں منگولوں کو شکست دیتے ہوئے عالم اسلام کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ مملوک سلطنت کا دوسرا بڑا کارنامہ 1271 سے 1272 عیسوی کے درمیان ہونے والی 9ویں صلیبی جنگ میں انہوں نے عیسائیوں کی کمر توڑتے ہوئے انہیں شام کے علاقے سے نکال دیا تھا، اور یہ سب بحری مملوکوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ دراصل مصر کی مملوک سلطنت جو کہ تقریباً 250 سال تک قائم رہی، اس کا دور 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ بحری مملوکوں پر مشتمل ہے۔ بحری کا مطلب دریا، اور ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کے فوجی کیمپ دریائے نیل کے قریب واقع تھے۔ ان مملوکوں کو ایوبی سلطنت کے آخری دور میں خریدا گیا، جس کے بعد ان کی فوجی تربیت کی گئی اور پھر ان بحری مملوکوں نے آخری ایوبی سلطان کو قتل کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن 1382 عیسوی میں ان بحری مملوکوں کا تختہ برجیوں نے الٹ دیا تھا۔ یہ برجی مملوک دراصل زیادہ تر قفقاز کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جن میں چیچن، چرکسی اور جارجیائی غلام شامل تھے۔ ان کا نام برج سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے قلعہ یا ٹاور۔ یہ سپاہی قلعے میں تربیت پاتے اور وہاں سے طاقتور بن کر ابھرتے تھے۔ انہوں نے اناطولیہ میں موجود بنو ذو القدر اور بنو رمضان قبیلے کو اپنے تابع کیا، اور یوں 14ویں سے 15ویں صدی عیسوی تک مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی جو کہ 1485 سے 1491 عیسوی کے درمیان ایک سرحد پر ہوئی تھی۔ اس جنگ کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا تھا اور عثمانی سلطان نے امن معاہدہ کر لیا تھا، لیکن یہ امن معاہدہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔
کیونکہ 15ویں صدی عیسوی کے شروع میں ایران میں صفوی خاندان کے ایک رکن شاہ اسماعیل نے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے بعد جب شاہ اسماعیل صفوی نے جنگ سے پہلے یورپ سے مدد لینی چاہی تو اس نے اپنا ایک وفد یورپ روانہ کیا۔ مملوکوں نے اس وفد کو اپنی زمینوں سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ عثمانیوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا اور انہوں نے مملوکوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ شاہ اسماعیل کے وفد کو واپس شاہ تک جانے کی اجازت نہ دیں، لیکن مملوکوں نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ پھر جب سلطان سلیم نے چالدران کی جنگ میں صفویوں کو شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اناطولیہ میں مملوکوں کے حامی دونوں ترک قبیلوں کو سلطان نے عثمانی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کے بعد مملوک سلطان کانسوا غوری کو فکر لاحق ہوئی کہ اب صفویوں کے بعد مملوکوں کی باری ضرور آئے گی اور جلد یا بدیر سلطان سلیم مملوک سلطنت پر حملہ ضرور کرے گا۔ اسی وجہ سے اس نے 1516 عیسوی میں شاہ اسماعیل اول کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا۔ پھر مملوک سلطان کانسوا غوری نے 522 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں ایک زبردست لشکر تیار کیا اور وہ عثمانی سرحد کی جانب روانہ ہوا، جبکہ اس نے اپنے وزیر تومان بے کو مصر میں اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے تمام اختیارات اسے دے دیے۔ یہ مملوکوں کی بدقسمتی تھی کہ سلطان سلیم اس وقت تمام یورپی ہمسایوں کے ساتھ امن معاہدے قائم کر چکے تھے، جس کی وجہ سے اب عثمانیوں کو اپنی مغربی سرحدوں سے کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں تھا، اور اس دوران شاہ اسماعیل کے پاس اتنی فوجی قوت نہیں تھی کہ وہ عثمانیوں کے ساتھ اپنی شکست کا بدلہ لے سکے۔ اپریل میں سلطان سلیم نے اپنے وزیر سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک لشکر کارامان کے پہاڑی علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ جب سنان پاشا یہاں پہنچا تو اسے مملوک فوج نظر آئی، جس پر سنان پاشا جو کہ ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق میں ترک لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے مملوک فوج کی آمد کی خبر کی اطلاع سلطان سلیم کو دی اور لکھا کہ ایسی صورت میں سلطان کے حسب ہدایت وادی فرات کی طرف کوچ کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ اس پر سلطان سلیم نے قسطنطنیہ میں دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو غور بحث کے لیے پیش کیا۔ دنیائے اسلام کی یہ حالت سلطان سلیم سے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس انتشار کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خلافت اور سلطنت دو علیحدہ علیحدہ شخصیتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں، اور چونکہ سلطنت عثمانیہ سے زیادہ طاقتور اس وقت کوئی دوسری اسلامی ریاست نہ تھی، اور دفاع و جہاد کا فرض جو منصب خلافت کا پہلا مقصد ہے 150 برس سے وہی ادا کر رہی تھی، اس لیے دنیائے اسلام کی امامت کا حقدار بھی اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ لیکن حجاز اور مصر و شام پر جو اسلامی دنیا کے اصلی عناصر تھے، یہاں مصر کے مملوک سلاطین کی حکومت تھی۔ چنانچہ جب سلطان سلیم نے سنان پاشا کا خط دیوان کے سامنے پیش کیا تو نہ صرف کانسوا غوری کے باغیانہ روش پر غور کیا گیا جو شاہ اسماعیل سے ملا ہوا تھا اور جس نے چالدران کی جنگ کے موقع پر سامان رسد کے قافلے کو عثمانی لشکر میں جانے سے روک دیا تھا، اور بالآخر یہ طے پایا کہ مقامات مقدسہ کی خدمت کا حق عثمانی سلطان سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں پہنچتا اور اس کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ رئیس افندی محمد پاشا نے اس رائے حق میں ایک نہایت پرزور تقریر کی اور کہا کہ سلطنت عثمانیہ کا فرض ہے کہ اس حق کو بذریعہ شمشیر حاصل کرے۔ سلطان سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسی وقت اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کانسوا غوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر جنگ شروع کر دی جائے۔ چنانچہ سلطان سلیم نے اپنا ایک وفد حلب میں موجود مملوک سلطان کے پاس روانہ کرتے ہوئے وہ خود جولائی میں اپنی فوج کے ساتھ کونیا شہر جا پہنچے۔ مملوکوں کے ساتھ جنگ سے پہلے ایرانی اور عرب روایت میں آتا ہے کہ شاہ اسماعیل نے اپنی فوج مملوکوں کی مدد کے لیے روانہ کی تھی، لیکن اس فوج کو عثمانیوں کے ہاتھوں مشرقی اناطولیہ میں شکست ہوئی، اور جب عثمانی وفد سلطان سلیم کا پیغام لے کر کانسوا غوری کے پاس پہنچا تو اس نے غصے میں آ کر ان سب کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن سلطان سلیم جنگ کا ارادہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ ایلچیوں کے روانہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ خود بھی قسطنطنیہ سے فوج کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب عثمانی لشکر شام کی سرحد میں داخل ہوا تو کانسوا غوری کو اپنی غلطی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے سلطان سلیم کے ایلچی کو فوراً رہا کر دیا
اور صلح کی گفتگو شروع کی، مگر سلطان سلیم صلح کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ 25 رجب 922 ہجری بمطابق 24 اگست 1516 عیسوی کو حلب کے قریب مرج وابی کے میدان میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا، جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تاریخ میں اس جنگ کے حوالے سے فوج کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جس کے مطابق مملوکوں کے پاس اس جنگ میں تقریباً 20 سے 50 ہزار کے درمیان، جبکہ سلطان سلیم کے پاس 30 سے 60 ہزار کے درمیان فوج موجود تھی۔ مملوکوں کے پاس بارودی ہتھیار بہت کم تھے اور ان کے پاس کوئی بھی توپ خانہ نہ تھا، لیکن ان کے بھاری گھڑسوار جنگجو اپنی بہادری اور تیز زنی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور میدان جنگ میں وہ ناقابل شکست تھے۔ مملوک اور عثمانی فوج کا آمنا سامنا اگست میں مرج وابی کے مقام پر ہوا۔ مملوک سلطان کانسوا غوری نے اپنے گھڑسواروں کو الٹے ہلال کی شکل میں اپنے پیدل دستوں کے آگے کھڑا کیا ہوا تھا، جبکہ وہ خود مرکزی دستے میں شامل تھا۔ دمشق کا گورنر فوج کے دائیں جانب جبکہ حلب کا گورنر فوج کے بائیں جانب متعین تھا، جبکہ پیدل فوج لشکر کے آخر میں کھڑی تھی۔ عثمانی فوج میں عثمانیوں کے کچھ سوار دستے پہلی صف میں 2 حصوں میں تقسیم کھڑے تھے۔ عثمانی توپیں لشکر کے دائیں جانب موجود تھیں، جبکہ عثمانی سلطان سلیم خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ لشکر کے درمیان میں موجود تھا اور اس کے دائیں اور بائیں بارودی ہتھیاروں سے لیس جانثاری موجود تھے، جبکہ ان کی بھاری توپیں گاڑیوں میں سب سے پیچھے لگا دی گئی تھیں۔ جنگ کی ابتدا مملوکوں کی جانب سے ہوئی۔ اس پہلے حملے میں عثمانیوں کو زبردست پسپائی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ اس حملے کی وجہ سے عثمانی گھڑسواروں کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا، جبکہ بائیں جانب موجود عثمانی گھڑسوار دستہ آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کرنے لگا۔ مملوکوں کے حملے برابر جاری تھے کہ مملوک فوج کا بایاں حصہ جب عثمانی فوج کی توپوں کے بالکل قریب پہنچا تو یہاں عثمانی توپوں نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہزاروں مملوک دیکھتے ہی دیکھتے موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس دوران دائیں جانب مملوک لشکر ڈٹ کر عثمانیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہاں عثمانی فوج کی قیادت خود سلطان سلیم کے پاس تھی۔ یہاں اس نے نہایت احسن طریقے کے ساتھ اپنے پیدل جانثاریوں کو ساتھ لیا اور وہ جنگی توپوں کے پیچھے چلا گیا، جس کی وجہ سے ان توپوں نے مملوک لشکر کے مرکزی حصے پر گولے برسائے۔ اس حملے کی وجہ سے مملوک گھبرا اٹھے اور انہوں نے پسپائی شروع کر دی، جبکہ دائیں جانب مملوکوں کے دستے نے عثمانی گھڑسواروں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی عثمانی گھڑسوار دستہ سائیڈ پر ہوا تو پیچھے کھڑے عثمانی جانثاریوں نے، جن کے پاس رائفلز تھیں، انہوں نے یکدم مملوکوں کے دائیں دستے پر ایسا حملہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مملوکوں کو جان کی قربانی دینی پڑی، جس کی وجہ سے کانسوا غوری نے اپنے اس دستے کو واپس آنے کا حکم دیا تاکہ وہ پھر سے عثمانیوں پر حملہ آور ہو سکے۔ اب دایاں دستہ تو مملوک سلطان کانسوا کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن بائیں دستے نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان کی قوت کمزور ہو چکی تھی، جبکہ مملوک سلطان کانسوا غوری کے 2 فوجی سردار یعنی کہ خیر بے اور غزالی نے جنگ سے پہلے ہی سلطان سلیم کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ خیر بے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بہت بڑا افسر تھا۔ ان دونوں نے عین موقع پر غداری کی۔ چالبانوں کے دستوں کو لے کر جو چرکسی مملوکوں سے نچلے درجے کے مملوک تھے اور چرکسیوں سے حریفانہ رقابت رکھتے تھے، اس نے انہیں ساتھ لیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ کانسوا غوری کے پاس توپیں نہ تھیں اور عثمانی توپوں کی گولہ باری نے مملوکوں کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مملوک فوج زیادہ دیر میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکی۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان یہ جنگ جاری رہی۔ بوڑھا مملوک سلطان کانسوا غوری بھی یہ دیکھ کر کہ اب مقابلہ بے سود ہے، اس نے بھاگنے کی ناکام کوشش کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ کانسوا غوری شاید اپنے ہی سپاہیوں کی بھیڑ میں دب کر مارا گیا۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے 10,000 سپاہی مارے گئے، جبکہ مملوک لشکر کے تمام بہترین گھڑسوار اور ہزاروں سپاہی اس جنگ میں کام آئے۔ اس فتح کے بعد سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے حلب شہر میں داخل ہوئے۔
خیر بے نے شہر کی کنجیاں سلطان کو پیش کیں۔ شہر کے لوگوں نے حاضر ہو کر سلطان کو وفاداری کا حلف دیا۔ اس دور کے ایک مورخ مفتی حلوان مکی لکھتے ہیں، حلب کے باشندے اپنے علماء اور صلحاء کے ساتھ سروں پر قرآن رکھے ہوئے سلطان کے استقبال کو آئے۔ انہوں نے سلطان کو فتح کی مبارکباد پیش کی اور سلطان سے رحم کی درخواست کی۔ سلطان سلیم ان سب سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔ پھر جب وہ جامع مسجد میں گیا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پہلے سلاطین مصر کے القاب میں خادم حرمین شریفین کا لقب شامل کیا جاتا تھا، لیکن حلب کی فتح کے بعد جامع مسجد کا خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوا تو سلطان سلیم خان کے نام کے ساتھ اس لقب کا اضافہ کیا گیا۔ سلطان سلیم نے اسے آئندہ کامیابی کی بشارت خیال کیا اور وہ اس قدر خوش ہوئے کہ جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا اسے اتار کر اسی وقت خطیب کو دے دیا۔ حلب میں چند دن قیام کے بعد سلطان سلیم نے شام کے دوسرے شہروں کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیے۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے اور تمام لوگوں نے آگے بڑھ کر سلطان کا خیر مقدم کیا۔ سلطان سلیم نے ان سب کے ساتھ نہایت نرمی کا سلوک کیا، چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور متعدد دوسرے شہر نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے اور ہر جگہ سلطان سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ دمشق میں سلطان سلیم نے شیخ محی الدین ابن عربی کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ شام کی اس طرح آسانی سے فتح ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مملوک سلطان کانسوا غوری کی وفات پر اس کی جانشینی کے انتخاب کے لیے مملوکوں کے تمام بڑے بڑے فوجی سردار فوراً قاہرہ روانہ ہو گئے تھے اور میدان عثمانیوں کے لیے خالی ہو گیا تھا۔ مملوکوں میں یہ دستور تھا کہ سلطان کا انتخاب 24 بلند پایا امراء کیا کرتے تھے جو فوج اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہ امراء قاہرہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے طومان بے کو جو اپنی حیرت انگیز شجاعت، فوجی قابلیت اور شریفانہ اوصاف کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز تھا، اسے نیا مملوک سلطان منتخب کر لیا گیا۔ طومان بے کے انتخاب سے مملوکوں میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ شام کی فتح کے بعد سلطان سلیم نے مصر کی طرف کوچ کی تیاری کی۔ ادھر نئے مملوک سلطان طومان بے بھی مدافعت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک فوج غزہ روانہ کی تاکہ عثمانی لشکر کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے، اور وہ خود قاہرہ کے قریب مصری افواج کے بڑے حصے کو جمع کرنا شروع ہو گئے۔ اکتوبر کے آخر میں خان یونس کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ کا آغاز عثمانی توپوں کی گولہ باری سے شروع ہوا۔ مملوک سپہ سالار غزالی کو معلوم تھا کہ اس کے گھڑسوار عثمانی گولہ باری کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ البتہ یہ صرف ایک چال تھی۔ ابتدائی جھڑپ کے بعد مملوک گھڑسوار جنوب کی جانب پسپا ہونے لگے، جس پر عثمانی گھڑسواروں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا اور کچھ دیر تک دونوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ مملوکوں کے بہترین گھڑسوار مرجوابی کی جنگ میں مارے جا چکے تھے اور نئے بھرتی ہونے والے سپاہی ناتجربے کار تھے، اور جنگ کا پلڑا اس وقت پلٹا جب عثمانی جانصاری پیدل دستے مملوکوں کے عقب پر جا پہنچے۔ اب چونکہ ان جانصاریوں کے پاس رائفل تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں اطراف سے مملوکوں پر گولیاں برسائیں، جس سے سینکڑوں مملوک مارے گئے اور بچے کچے مملوکوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور جلد یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس جنگ میں تقریباً 5000 مملوک سپاہیوں کا جانی نقصان ہوا، جبکہ عثمانی فوج کے چند سو سپاہی مارے گئے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد تک پھر کوئی مزاحمت نہ ہو سکی اور سلطان سلیم کی فوج نے 10 روز کے اندر ریگستان کو عبور کر لیا۔ سلطان سلیم نے اس مہم کے لیے کئی ہزار اونٹ خریدے ہوئے تھے۔ ان پر فوج کے لیے پانی کے مشکیزے لدے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں قاہرہ سے تھوڑے دور فاصلے پر روانیہ میں خیمہ زن تھیں۔ یہیں 29 ذی الحج 942 ہجری بمطابق 22 جنوری 1517 عیسوی کو عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان ایک آخری مارکہ ہوا۔ اس دوران مملوک سلطان سمجھ چکا تھا کہ مملوک اپنی بہترین اور طاقتور ترین فوج کے ساتھ ہوتے ہوئے کیوں ہر جنگ میں ہارے۔ اس کی ایک بڑی وجہ توپوں کی کمی تھی۔ چنانچہ روانیہ کی جنگ میں نئے مملوک سلطان نے وینس سے 300 جنگی توپیں خرید لی تھیں اور اس نے ان توپوں کو لشکر کے عقب میں رکھا۔ جنگ کا آغاز دونوں جانب سے گولہ باری سے شروع ہوا۔
مملوک توپیں کچھ دیر چلنے کے بعد خاموش ہو گئیں، جس کے بعد عثمانی توپوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مملوکوں کے توپ خانے کو ختم کر دیا، کیونکہ مملوکوں کے پاس توپ خانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، جبکہ عثمانی فوج ان توپوں کو کئی 100 سالوں سے جنگ میں استعمال کرتی چلی آ رہی تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ پہلی جنگوں کی طرح توپ خانوں کی وجہ سے میدان ترکوں کے ہی ہاتھ میں رہا، تاہم مملوکوں نے جس غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا ثبوت دیا، اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں بہت کم ملتی ہے۔ جنگ کے شروع میں ہی سواروں کا ایک دستہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، عثمانی فوج کے قلعے پر جہاں سلطانی علم لہرا رہا تھا حملہ آور ہوا۔ اس دستے کی قیادت خود تومان بے اور اس کے 2 بہترین افسر علان بے اور کرت بے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو سلطان سلیم کو زندہ گرفتار کریں گے یا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قسم پوری ہو کر رہتی، مگر حسن اتفاق دیکھیے کہ اس وقت بجائے سلطان سلیم کے صدر اعظم سنان پاشا وہاں چند خاص فوجی افسروں کے حلقے میں موجود تھے۔ تومان بے نے اسی کو سلیم سمجھ کر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ علان بے اور کرت بے نے بھی ایک ایک پاشا کو قتل کیا اور پھر گھوڑے موڑ کر یہ تینوں بحفاظت اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ البتہ علان بے کو بندوق کی گولی سے ایک زخم لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا۔ تومان بے سمجھتا تھا کہ سلیم کے قتل کے بعد ترکوں کی ہمت چھوٹ جائے گی۔ دوسرے مملوکوں نے بھی اپنے سرداروں کی طرح سپاہ گیری اور جانبازی کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی بے مثل شجاعت اور سرفروشی توپوں کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ 25,000 مملوک سواروں کی لاشیں وطن کے تحفظ کی قیمت ادا نہ کر سکیں اور تومان بے کو بلاخر اپنی بقیہ فوج کے ساتھ میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ جنگ روانیہ کے ایک ہفتے بعد عثمانی فوج کا ایک دستہ بلا مزاحمت قاہرہ میں داخل ہوا، لیکن تومان بے نے آ کر اچانک اس پر چھاپا مارا اور پورے دستے کو تہہ تیغ کر دیا۔ اب سلطان سلیم نے اپنی بہترین فوجیں قاہرہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کی، لیکن مملوکوں نے گویا ہر سڑک کو میدان جنگ اور ہر مکان کو قلعہ بنا دیا تھا۔ عثمانیوں کو ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دن تک نہایت سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخرکار خیر بے کے مشورے سے سلطان سلیم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو مملوک ہتھیار ڈال دیں گے ان کی جان بخش دی جائے گی۔ اس اعلان پر اعتبار کرتے ہوئے مملوکوں نے لڑائی ختم کر دی اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے خود کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم نے خلاف عہد ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے تہہ تیغ کر دیے جائیں۔ کریسی کا بیان ہے کہ 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارے گئے تھے۔ کرت بے کچھ دنوں تک قاہرہ میں چھپا رہا، لیکن پھر سلطان سلیم کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس نے بھی خود کو پیش کر دیا۔ کریسی نے ان دونوں کی ملاقات کا حال اور ان کی گفتگو فان ہیمر کے حوالے سے نقل کی ہے، اور فان ہیمر نے منو جملہ اور اسناد کے ایک ایسے شخص کی سند بھی پیش کی جو تومان بے کے دربار کا ایک عہدے دار تھا۔ کرت بے جب سلطان سلیم کے سامنے آئے، لیکن فاتح سلطان کی یہ شان اس بہادر مملوک کو بالکل متاثر نہ کر سکی۔ سلطان سلیم نے اس کے بے خوف چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا، تیری شجاعت اب کہاں ہے؟ کرت بے نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سلطان سلیم نے کہا، مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ جواب بھی پہلے جواب کی طرح مختصر تھا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے اس دلیرانہ حملے پر اظہار تعجب کیا جو کہ کرت بے نے روانیہ کے میدان میں تومان بے اور علان بے کے ساتھ اس پر کرنا چاہا تھا، اور جو سنان پاشا کے لیے اس قدر مہلک ثابت ہوا۔ کرت بے اپنی خوش بیانی کے لیے بھی اسی قدر مشہور تھا جس قدر اپنی بہادری کے لیے۔ اس نے اس کے جواب میں مملوکوں کی شجاعت پر ایک پرزور تقریر کی، جس میں توپ اور بندوق کا ذکر نفرت اور حقارت کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ان کا وار بزدلانہ ہوتا ہے۔ اس نے سلطان سلیم کو بتایا کہ بندوقیں مصر میں سب سے پہلے اشرف کانسوا کے عہد میں لائی گئی تھیں، جبکہ ماریشش نام کے ایک شخص نے مملوکوں کو مسلح کر دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن سلطان اور اس کے فوجی افسروں نے جنگ میں اس بدعت کے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیقی شجاعت کے شایان شان نہیں،
دوسرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف تھی۔ کرت بے نے کہا کہ جب اس شخص سے انکار کیا گیا تو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلطنت انہی گولیوں سے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ بیان کر کے کرت بے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ سلطان سلیم نے پوچھا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں شکست دی اور تمہارے قلعوں سے تم کو مار بھگایا اور تم اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہو؟ کرت بے نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ہمیں شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم لڑائی میں ہم سے زیادہ بہادر یا ہم سے زیادہ بہتر شہسوار تھے، بلکہ ہم اس لیے ہارے کہ ہماری تقدیر ہی یہی تھی، کیونکہ ہر وہ شے جو ابتدا رکھتی ہے ایک روز ختم ہو کر رہے گی اور سلطنت کی مدت بھی محدود ہے۔ خلفاء یعنی کہ اسلام کے وہ زبردست حامی آج کہاں ہیں؟ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں کہاں ہیں؟ اے آل عثمان، تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے اور تمہاری حکومت بھی اپنے وقت پر ختم ہو کر رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اے سلطان سلیم، میں تیرا قیدی نہیں ہوں، بلکہ تیرے وعدوں کی بنا پر یہاں آزاد اور بے خطر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد کرت بے خیر بے کی طرف متوجہ ہوا جو سلیم کے پاس ہی کھڑا تھا، اور اس پر نہایت سخت لعن و طعن کرنے کے بعد سلیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس غدار کا سر اڑا دے، ورنہ کہیں تجھے بھی اپنے ساتھ یہ جہنم میں گھسیٹ نہ لے جائے۔ اس پر سلیم نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ تجھے آزاد کر دوں گا، بلکہ اپنے اعلیٰ فوجی عہدیداروں میں بھی شامل کر لوں گا، لیکن تو نے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میری موجودگی کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اللہ مجھے تیرا عہدیدار ہونے سے بچا لے۔ کرت بے نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سن کر سلیم کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا اور اس نے جلادوں کو طلب کیا۔ کرت بے نے سلیم سے کہا، تنہا میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا، جبکہ بہت سے بہادر خود تیرے سر کی فکر میں ہیں، اور تمان بے اب بھی اپنی کامیابی کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سلطان سلیم نے جلادوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ جلادوں نے جوں ہی تلوار اٹھائی، کرت بے نے ایک بار پھر خیر بے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے غدار، میرے خون آلود سر کو لے جا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے، خدا غدار کو اس کے فعل کا ویسا ہی بدلا دے۔ یہ آخری الفاظ سے جو اس بہادر مملوک کی زبان سے ادا ہوئے۔ قاہرہ کے فتح ہو جانے کے بعد بھی تمان بے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اب چونکہ مملوکوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے مملوک سلاطین کی سابق روایات کے برخلاف عربوں کو اپنی فوج میں داخل کیا اور چند دنوں تک کامیابی کے ساتھ عثمانی دستوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان سلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر عثمانی سلطنت کی اطاعت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن قاہرہ کے غدارانہ قتل عام اور کرت بے کے قتل سے نہ صرف سلیم کے وعدوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا، بلکہ مملوکوں کی آتش غضب بھڑک اٹھی تھی۔ چنانچہ جب سلطان سلیم کے ایلچی یہ پیغام لے کر تمان بے کے دربار میں پہنچا تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہمراہیوں کو قتل کرا دیا۔ سلطان سلیم نے اس کے جواب میں 3000 مملوک قیدیوں کو تہہ تیغ کروا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی کوئی بھی امید اب باقی نہیں بچی۔ کچھ عرصے تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اس زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کر رہی تھی، خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے، جس سے تمان بے کی قوت کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور اسے بھاگ کر روپوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم کو جب اس کی گرفتاری کی خبر ملی تو وہ جوش مسرت میں چلا اٹھا کہ الحمدللہ مصر اب فتح ہوا۔ بہرحال اس نے شروع میں تمان بے کے ساتھ مناسب عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن چند دنوں کے بعد غزالی اور خیر بے نے تمان بے کے خلاف اس کے کان بھڑکانا شروع کر دیے اور اسے یقین دلایا کہ تمان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلطان سلیم نے ان غداروں کے فریب میں آ کر تمان بے کو قتل کرا دیا۔ یوں سلاطین مصر کے مملوکوں کے سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی جو 17 اپریل 1517 عیسوی کو ٹوٹ گئی۔
مصر کی فتح کے بعد حجاز پر بھی، جو اس وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا، سلطنت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ لیکن شروع میں سلیم کو امید نہ تھی کہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بغیر جنگ کے حاصل ہو سکے گا، کیونکہ حجاز کی حکومت سابق سلاطین مصر کے اعمال کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ ان اعمال کو برطرف کرنے کے لیے اس نے ایک فوج حجاز میں بھیجنا چاہی، لیکن قاضی صلاح الدین کے مشورے پر فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ مفتی حلوان لکھتے ہیں کہ قاضی موصوف نے سلطان سلیم کے وزیر کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریف برکات بن حسن بن اجلان، جو اس وقت مکہ معظمہ کے امیر تھے، سلطان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کے اثر سے اہل حرمین اور باقی لوگ بھی سلطان کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے فوج کے شریف کے نام صرف ایک فرمان بھیج دینا کافی ہوگا۔ سلطان سلیم نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور امیر صلح بیگ کو ایک فرمان بما پیش و قیمت خلطوں کے، ایک خود شریف برکات کے لیے اور دوسرا ان کے بیٹے ابو نمی کے لیے، جو مکہ کی عمارت میں اپنے باپ کا شریک تھا، روانہ کیا، اور دونوں کو بدستور ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ حج کا زمانہ قریب تھا، اس لیے سلیم نے مصلح بیگ کے ساتھ محمل شریف کو بھی روانہ کیا۔ چنانچہ جب مصلح بیگ مکہ کے قریب پہنچے تو شریف برکات اپنے بیٹے اور دیگر معززین کو ساتھ لے کر استقبال کے لیے نکلے۔ دونوں باپ بیٹے نے خلعت سلطانی کو پہنا اور مکہ معظمہ واپس آ کر لوگوں سے سلطان کی بیعت لی۔ سلطان سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا، خادم حرمین شریفین کا، جو ایک مسلمان فرما روا کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا، اور اس کا اعلان اس مقدس سرزمین میں ایسے وقت میں ہوا جب تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے جمع تھے۔ مقامات مقدسہ کی خدمت کا شرف سلطان سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ اس کی یاد اب ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے، جنہوں نے جنگی عمومی میں اپنی آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانی چاہی۔ سلطان سلیم کو اہل حرمین کی خدمت کا موقع صرف 3 سال کے لیے حاصل ہوا۔ اس قلیل مدت میں اس نے جو کچھ کیا، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہو سکتا ہے، جو کہ مفتی حلوان کی مستند تالیف فتوحات اسلامیہ سے ماخوذ ہے۔ سلاطین مملوک کی طرف سے شریف مکہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، سلیم نے اس میں 500 دینار کا اضافہ کر دیا۔ اس نے ایک دفتر قائم کیا جس میں حرم شریف کے مجاوروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ 100 دینار مقرر کیا گیا، جو مصر کے خزانے سے ادا کیا جاتا تھا۔ سلاطین مصر ہر سال بدووں فقرائے مکہ کے لیے غلہ بھیجا کرتے تھے۔ سلطان سلیم نے اس دستور کو جاری رکھا اور حکم دیا کہ ہر سال 7000 من غلہ اہل حرمین کے لیے بھیجا جائے۔ اس میں سے 5000 من مکہ معظمہ کے لیے اور 2000 من مدینہ منورہ کے لیے مقرر ہوا۔ مفتی حلوان لکھتے ہیں کہ سلیم کے بعد دوسرے سلاطین عثمانی غلے کی مقدار میں اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے لیے 12000 من اور مدینہ منورہ کے لیے 7000 من غلہ آنے لگا۔ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں حجاز مقدس میں لوگوں کی کثرت تھی، رزق وسیع تھا، خوشحالی اور فارغ البالی تھی، اور لوگ اس سلطنت کے زیر سایہ امن و اطمینان کے ساتھ اور اس کے انعام و اکرام کے دریا میں غوطے لگا رہے تھے۔ غرض حرمین شریفین کی خدمت کا شرف جب سلطان سلیم کو حاصل ہو گیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے، جو قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اختیار و اقتدار کے زندگی بسر کر رہا تھا، خلافت کے تمام حقوق و امتیازات بھی اور مقامات مقدسہ اور حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ، مثلاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، علم مبارک اور چادر مبارک بطور سند خلافت کے انہوں نے سلطان سلیم کے حوالے کر دیا۔ اس تاریخ سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المومنین کے ہونے لگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیائے اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو پہنچتا تھا، کیونکہ دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں سلطنت عثمانیہ کے برابر نہ تھی۔
یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ شرع و ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کے خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس منصب کے لیے سلاطین عثمانی کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ سلیم کے عہد سے لے کر آخری عثمانی سلطان تک پوری 4 صدیوں میں ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کے دور میں خلافت کے بہت سے دعوے دار نظر آتے تھے، لیکن عثمانی خلافت کی پوری تاریخ میں کسی ایک حریف کو بھی سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مصر اور حجاز کے ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر شعبان 923 ہجری بمطابق ستمبر 1517 عیسوی میں سلطان سلیم شام کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے سلطان کے ساتھ تھے۔ مال غنیمت کا زیادہ قیمتی حصہ جہازوں کے ذریعے سے پہلے ہی قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا۔ انہی جہازوں پر قاہرہ کے بہترین صنع اور کاریگر بھی روانہ کیے گئے تھے جو قسطنطنیہ لے جا کر آباد کیے گئے۔ 20 رمضان المبارک 923 ہجری کو سلطان سلیم دمشق پہنچے اور وہاں 22 صفر 924 ہجری تک قیام کیا۔ پھر سلطان دمشق سے حلب روانہ ہوئے اور وہاں بھی 2 ماہ قیام کیا۔ اس مدت میں سلطان نے شام کی حکومت کے انتظامات مکمل کیے۔ 924 ہجری بمطابق 25 جولائی 1518 عیسوی کو سلطان سلیم واپس قسطنطنیہ پہنچے۔ سلطان کو وہاں سے روانہ ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے۔ اس تھوڑے مدت میں انہوں نے شام، مصر اور حجاز کو فتح کر کے سلطنت مملوکیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کے رقبے کو تقریباً دگنا کر دیا۔ سلطان سلیم جب قسطنطنیہ واپس آئے تو اسپین کا سفیر عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارت کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے معاوضے میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کو دی جاتی تھی سلطنت عثمانیہ کو ادا کرتے رہنے کا اس نے وعدہ کیا۔ سلطان سلیم نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے روڈس پر حملے کی تیاریوں کا حکم دیا۔ روڈس پر حملے کی تیاریوں کے بعد سلطان سلیم نے بحری طاقت کو ترقی دینے کی طرف توجہ دی۔ سلطان نے مختلف سائز کے 150 نئے جہاز بنوائے۔ اس کے علاوہ 100 جہاز اور بھی بنائے اور حکم دیا کہ وہ کسی مہم پر روانہ کرنے کے لیے ہر وقت پوری طرح مسلح تیار رکھے جائیں۔ 60,000 فوج بھی بما ایک بڑے توپ خانے کے ایشیائے کوچک میں جمع کی گئی۔ بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ تیاریاں ایران پر حملے کی غرض سے کی جا رہی ہیں، لیکن عام رائے یہ تھی کہ حملہ روڈس پر ہونے والا ہے۔ جہازوں، بندرگاہوں اور سلاح خانوں کی تعمیر سے اس رائے کی تائید ہوتی تھی۔ سلطان سلیم ان تیاریوں میں مصروف تھے اور اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتے تھے جب تک روڈس جیسے مضبوط قلعے پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے کافی سامان فراہم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے اپنے وزیروں کو بلا کر یہ کہا، تم مجھ سے جلدی کرانا چاہتے ہو، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی مہم کے لیے کتنے سامان کی ضرورت ہے۔ تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت کس قدر بارود تمہارے پاس موجود ہے؟ ہمارے پاس 4 مہینوں کے محاصرے کے لیے کافی سامان موجود ہے، ایک وزیر نے جواب دیا۔ سلطان سلیم یہ سن کر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ 4 ماہ کے سامان جنگ سے کیا ہوتا ہے جبکہ اس کی 2 چند مقدار بھی کافی نہ ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سلطان محمد ثانی کی سی رسوائی مجھے نصیب ہو؟ میں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں کروں گا اور نہ ہی ایسی ناکافی تیاریوں کے ساتھ روڈس کا سفر کروں گا۔ علاوہ ازیں میرا خیال ہے کہ اب مجھے صرف ایک ہی سفر اختیار کرنا ہے، یعنی کہ سفر آخرت۔ سلطان کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا اور وہ ادرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ سلطان کا مزاج پہلے ہی ناساز تھا، مگر طبیبوں کے منع کرنے کے باوجود سلطان نے گھوڑے کی سواری نہ چھوڑی۔ راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑھی کہ سلطان کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر جانا پڑا اور وہیں 9 شوال 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1520 عیسوی کو اپنی حکومت کے 9ویں سال میں سلطان کا انتقال ہو گیا۔